اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جس سے نر اور مادہ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس یا جارڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جس سے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسبز و شاداب تھی۔ یہاں ہر طرح کے اناج اور غلہ پائے جاتے تھے۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسیاتی جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کیا کرتے تھے۔ روئے زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی کہ کئی برس ان کے بیچ میں رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر دعوت حق دینے کی کوئی قیمت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کو، جو دولت مند امیر سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تمہیں نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لے آئے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسن خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے ہاں مہمان بن کر آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں رونے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے، لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی قوم کے امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل، بے عزت اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی جسمانی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم
اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ اب ان گنہگاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر، تقریباً 40 کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھس دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اسے ڈیڈ سی یا مارا ہوا سمندر یا مورد ساگر یا بحر مردار یا بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی آ جائے۔ گنہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتے ہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام اور ایسے برے خیالات سے بچائے، آمین۔